میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پھر واپس آ کے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کو ختم کریں گے تو یہی لوگ ہوں گے نا، اور ان تھوڑے سے اور لوگوں کو، ریلو کٹوں کو اکٹھا کر کے آپ کوئی اور پارٹی میں دھکیل کے ہمارے لوگ توڑ کے کر دیں گے. تو چلیں یہی سوچ لیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی تو پھر یہی لوگ واپس آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آ کے پھر کیا کریں گے؟ کہ اگر انہوں نے 1 سال میں ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، خود تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا. یاد رکھیں ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، ان کے ڈالروں میں پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ملک نیچے جا رہا ہے، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، یہ جو روپیہ گر رہا ہے، اس کی وجہ سے جو مہنگائی اور غربت آ رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. میں یہ آج کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج یہاں اوپر ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی، کیونکہ ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں. اگر ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کو جب وقت آئے گا، مشکل وقت آیا، میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، ان سب نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک کام تو کرے نا. ان سب جو یہاں آج فیصلے کر رہے ہیں، ایک کام کرے کہ ان سب کو ECL پہ ڈالے، اور ECL پہ تب تک ڈالے جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر انہوں نے، ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ملک بیٹھ رہا ہے، ان کو تو، ان کے جب ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، روپیہ گر رہے ہیں، ان کی تو دولت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن پاکستانی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں آج آپ کو اپنا آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے، اس دلدل میں سے نکلے گا کیسے؟ صرف ایک طرح نکلے گا کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی، 10 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا. میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو سالانہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ $200 ارب ہے، صرف 16,000 کی. جو ٹاپ اس وقت 10 پاکستان کے بزنس مین ہیں امریکہ میں، ان کی ورتھ $25 ارب ہے. اگر ہم نے کسی وقت بھی باہر سے اپنا جو اوورسیز پاکستان نے سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی، وہی بچائے گا پاکستان کو. جب چائنا نے اور انڈیا نے جب اپنی اکانومی کھولی تو سب سے پہلے سرمایہ کاری اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز نے کی. ہماری بھی جو سرمایہ کاری اور فیوچر ہے وہ شارٹ ٹرم میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے ہاتھ میں. وہ اوورسیز پاکستانی نہیں آئیں گے. یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں سے لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قیمتی پروفیشنل جن کے اوپر سرمایہ کاری کر کے ان کو ٹریننگ دے کے، جو جن کے پاس ہنر ہے، ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں دنیا کے، وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں. وہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے، ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیے. مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی، جب وہ دیکھے گا کہ شہباز شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. کون لے کے آئے گا پاکستان؟ جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں؟ تو کدھر سے آئے گا پیسہ؟ تو شارٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ. اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لا قائم کریں گے، جو آج ختم کیا جا رہا ہے، جس کی قبر کھودی جا رہی ہے. جب تک جسٹس سسٹم میں، ہمارے جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو، سرمایہ کار کو اعتماد نہیں ہوگا، پیسہ نہیں آنے لگا. اور جب تک اس ملک میں پیسہ نہیں آئے گا، اپنے ڈالرز نہیں آئیں گے. ہم یہ جو $30 ارب ہم نے 1 سال میں دینا ہے، ہم کدھر سے دیں گے؟ ہم تو اور ڈالرز لے رہے ہیں. ہم تو اس وقت IMF سے اور قرضے مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو سکت ہی نہیں ہے پیسے دینے کی. تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے، اس کا مسئلے کے حل ہی نہیں ہے.
ان کا مسئلے کا حل صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال جائے، یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر. لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں، آپ آزادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی، آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں. یہ جو سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ اسرائیل غلاموں کے اوپر فلسطینیوں کو غلام بنا کے تو یہ حربے استعمال کرتی ہے. یہ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہی ہے یہ چیزیں. یہ اپنے لوگوں پہ کوئی ایسا نہیں کرتا ظلم. اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کو حربے استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑیں گے، آگے اور کرنے پڑیں گے، کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، وہ کدھر سے ختم ہوگا. تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا. اور آخر میں جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی، تب الیکشن کروائیں گے، وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی. مجیب الرحمان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا، اس کی پارٹی کو بین کر دیا، کلعدم کر دیا. تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا، اس کی کیا حیثیت تھی؟ کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے؟ کسی نے، کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس ان کو وہ آزاد ہو گئے ہمارے سے؟ تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے، یہ ریلو کٹوں کی، اور یہ جو سارے چوروں کو، اور یہ جو سب اکٹھے ہوئے ہیں منی لانڈررز، یہ جو ملک میں سزائے یافتہ بیل کے اوپر لوگ، تو جب اب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی؟ ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی؟ وہ آج ہی نہیں مان رہی. وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. 10,000 ورکر بھی اندر ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے میں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی مارچ تک الیکشن ہوگا. تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی تباہی ہے، اندھیرا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں، امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، کورس کریکشن کریں، راستہ بدلیں، اور راستہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. پاکستان زندہ باد.